अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज भी नहीं सुनाया जा सका और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इसे तीसरी बार मौखर करते हुए फैसला सुनाने की नई तारीख अब 17 जनवरी मुकर्रर की है। फाजिल जज साहब के मुताबिक वो सुबह 8:30 बजे से अदालत में थे और 2 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन इस दौरान बानी PTI को 2 बार पैगाम पहुँचाने के बावजूद वो आए ना ही बुशरा बीबी और उनके वकला आए, जबकि बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया को बताया कि फैसला जज साहब ने मौखर किया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए दिन 11 बजे का वक्त बताया था। अडियाला जेल में हम सारे इंतजार में बैठे थे। आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन हमारे अडियाला जेल की एंट्री से पहले बताया गया जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। खान साहब ने कहा है अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है, जिसका मकसद फकत खान साहब को जेर करना था, उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। एहतसाब अदालत का फैसला मौखर होने पर PTI रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, जिसमें सलमान अकरम राजा ने मुज़ाकरात में डील के तासुर को गलत करार देते हुए ये वाज़ेह किया कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला खिलाफ आने पर इस मुकदमे को अवाम और अदलिया में लेकर जाएंगे। मुज़ाकरात का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। हम कोई नरमी नहीं मांग रहे, हम कोई डील नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले हों, और हम रिहाई भी इमरान खान साहब की, दीगर असीरान की आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इन पैसों के आने में हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं था, और इसीलिए इनको फैसला लिखने में भी इनको दुश्वारी पेश आई होगी। शायद ये तासुर देना मकसूद है कि कोई बात हो रही है, कोई डील हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ये फैसला आएगा पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, तो हम लड़ते रहेंगे। जो अदालतें हमें मुयस्सर की जाएंगी अब 26वीं तरमीम के बाद, हम उन अदालतों में भी लड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सेनेटर तलाल चौधरी ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस केस को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया। हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर। इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो PhD की हुई है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। वो जो अरबों रुपया बानी चेयरमैन PTI उनकी अहलिया ने माफ किया, उससे एक शैम ट्रस्ट बना। उस शैम ट्रस्ट का नाम अल कादिर है, और इतनी मेगा करप्शन की और उसके एवज आपने ना सिर्फ ये ट्रस्ट बनाया उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। ये भाग इसलिए रहे हैं और इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, आपस में फटे हुए हैं। कौम को तकसीम किया था, कौम में नफरत के बीज बोए थे, अब वही फसल ये काट रहे हैं। इनका वतीरा है झूठ और मुनाफिकत और फरेब की सियासत। और इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मामला, जिसमें स्पीकर अय्याज सादिक और असद कैसर की मुशावरत के बाद मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए जुमेरात 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। PTI की जानिब से मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए जाने का गालिब इम्कान है, जबकि गुज़श्ता रोज़ यानी इतवार को अडियाला जेल में इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाई गई और साहबजादा हामिद रज़ा के मुताबिक ये मुलाकात आज़ादाना माहौल में नहीं करवाई गई थी। तवातुर से डील और NRO की बातें भी हो रही हैं। आखिर ये बातें कौन किससे कर रहा है? 17 जनवरी को अगर अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला PTI क़यादत के खिलाफ आता है तो पार्टी के एहतजाज की नौयत क्या होगी? क्या मुज़ाकरात का बाइकआउट भी किया जा सकता है? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जरताज गुल साहिबा। जरताज गुल साहिबा, मुलाकात भी हो गई मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से और अगली डेट भी आ गई मुज़ाकरात के हवाले से। सूरत हाल अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है, क्या ग्राउंड पर भी कुछ बेहतरी नजर आ रही है? थैंक यू उस्मा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये बात है कि सिर्फ 2 बातें क्लियर करना चाहती हूँ। अभी आपने शायद जज साहब की कोर्ट से जो भी बीट रिपोर्टर ने आपको इतला दी होगी, आपने ये फरमाया कि जज साहब कह रहे थे कि मैं तो 2 घंटे इंतज़ार करता रहा अलकादर ट्रस्ट में, लेकिन इमरान खान जो हैं वो पेशी नहीं हुए। मेरा अडियाला जेल में एक बोगस केस जो है, वैसे तो 14 केसेस हैं, लेकिन उसमें एक ट्रायल मेरा भी खान साहब के साथ चल रहा है। आप यकीन करें कि ये एक लॉ है कि जिसके ऊपर भी आपने फ़र्द जुर्म आयद करनी होती है उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है, और जितने लोग भी उस पर्चे में नामजद होते हैं सबका वहाँ पे होना ज़रूरी है।
لیکن کسی رول کو فالو نہیں کیا جاتا. ہم میں سے ہر شخص کو اکیلے کرے فرد جرم اندھا دھند ہمارے اوپر سنائی جاتی ہیں, چاہے ہم ہو چاہے موجود نہ ہو, اور اکٹھے بھی نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ جج پڑھ کے فرد جرم سناتا ہے, لیکن گورنمنٹ پروسیکیوٹر سنا رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. تو قانون کی دھجیاں تو کورٹ میں اسی طریقے سے اڑائی جاتی ہے. پھر ایک شخص جو 2.5 سال سے قید کے اندر ہے, جو اڈیالہ جیل کے اندر ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں تھا, یعنی کہ وہ آلریڈی قید کے اندر آپ کے موجود ہے, آپ ہی کی جیورسڈکشن ہے, کورٹ وہیں پر موجود ہے, پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ باتیں تو بالکل غلط ہے. اور جہاں تک القادر ٹرسٹ کی بات ہے, یہ مؤخر کرے جو مرضی کرے, انشاءاللہ میرا لیڈر اس میں سرخرو ہوگا, کیونکہ القادر یونیورسٹی کی سزا میرے لیڈر کو اس سے نہیں دی جا سکتی کہ یہ نیب کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. نہ یہ میرے لیڈر خان صاحب کے نام پہ پراپرٹی ہے, نہ وہ اس سے کوئی تنخواہ لیتے ہیں, نہ وہ اس کے کوئی بینیفیشری ہیں. سنت رسول جو ہے اور شان رسول وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز کو پڑھائی جاتی ہے. تو اس کی سزا میں اگر عمران خان کو دینی ہے, دنیا ہی ان کے اوپر ہنسے گی. تو یہ بتائیے گا پھر زرتاج کہ آخر آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ تاخیر کیوں ہوئی؟ دیکھیں میں آپ کو حبیب سے ایک بتاؤں, میری ایک اپنی آبزرویشن ہے یا میری ایک اپنی سوچ ہے. مجھے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ حکومت اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر فرض کریں کہ معاملات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ فیصلہ مؤخر کر لیتے ہیں یا کوئی چیز خان مان جاتے ہیں, جبکہ خان کا تو ایک کلیئر سٹانس ہے. حبیب صاحب, خان کا کلیئر سٹانس یہ ہے کہ تم نے اگر مجھے بے گناہ سزا دینی ہے تو مجھے سزا دو, میں اور سپیریئر کورٹ میں مقابلہ کرتا رہوں گا. اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں, ہمیں غلط سزائیں سنائی جاتی ہیں, ہمیں غلط فرد جرم سنائی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی بات سے نہیں بھاگے. زرتاج گل صاحبہ, آپ کی بات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے کی تاخیر میں حکومت کا کوئی کردار ہے؟ نہیں, کیوں نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں یہ تیسری دفعہ ہے حکومت کی کام پہ کیوں ٹانگ رہی ہیں؟ مطلب کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ ایک بے گناہ شخص کو زبردستی القادر یونیورسٹی کو جرم بنا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ اسلامی تعلیمات یا شان رسول کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہے, نہ ان کا لینا دینا, نہ یہ کرپشن کا کوئی کیس, یہ یونیورسٹی بنانے کی سزا ہے. تیسری دفعہ آپ سزا مؤخر کر رہے ہیں جب عمران خان نہیں جھک رہا, وہ ڈیل نہیں کر رہا, وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, وہ کہتا ہے کہ میں اونچے دروازے سے ہی باہر آؤں گا, مجھے ڈیل نہیں چاہیے, تو پھر کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ اور پھر میں نے آپ کو بتایا نا عظما کہ میں خود اڈیالہ جیل میں یا میں خود کہیں پر اس میں کیسز کے اندر میرے اوپر 58 کیس ہے, خان صاحب سمیت میرے اوپر. تو جب ہمارے اوپر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے تو ہمارا تو نہ کوئی انتظار کرتا ہے, نہ ہمارے وکیل کا کوئی انتظار کرتا ہے, نہ ہم ایک دن فیصلہ آباد میں ہوتے ہیں, اسی دن ہم پنڈی اڈیالہ جیل میں بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے ادھر پہ سننا ہے. ہمارا تو یہ ایکسکیوز میں نہیں سنا جاتا ہے کہ اصل میں سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں نا, تو شاید اس لیے وہ چونکہ ایک بڑی شخصیت ہیں تو شاید اس لیے یہ سوچا گیا ہو کہ وہ موجود ہوں تو ان پر فرد جرم عائد کی جائے. نہیں تو ایک شخص ہے ہی اڈیالہ جیل میں, ایک شخص ہے ہی حکومت کی تحویل میں, ایک شخص ہے ہی. یہ بھی تو کہا جا رہا نا کہ بشرا بی بی بھی نہیں پہنچی, وکلا بھی نہیں پہنچے وقت پر, تو شاید اس لیے بھی ڈیلے کیا گیا ہو. چلیں اگر ہم اس ڈیلے کو چھوڑ بھی دیں تو کیا یہ حقیقت اس سے بدل جائے گی کہ خان صاحب بے گناہ نہیں ہے, خان صاحب ڈیل نہیں کرے؟ خان صاحب تو ڈیل بھی نہیں کریں گے, خان صاحب اونچے دروازے سے باہر آئیں گے, خان صاحب کورٹ کا دروازہ کٹکھٹا کے آئیں گے, جتنے مرضی جھوٹے ان کو پر FIR کرا لے, فرد جرم عائد کر لے, ان کو سزا دے دے. القادر ٹرسٹ کیس میں اڑے جانا ہے کیونکہ یہ اس میں خان صاحب بے گناہ ہیں. اس طرح کے فیصلے کے اوپر تو دنیا ہی ہنسے گی نا. تو ساری ایپیلیٹ کورٹس موجود ہیں, ساری اور سپیریئر کورٹس موجود ہیں. یہ بتائیے گا زرتاج کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے پردے کے سامنے نہیں ہوتے, پیچھے ہوتے ہیں. کیا آپ کو اعجاز چودھری صاحب کی پروڈکشن آرڈر یا ان کی تقریباً آپ اس کو ضمانت تو خیر نہیں کہہ سکتے, جو ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے ہیں, کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا یا آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی خبر ہے, خوشخبری ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں حبیب اکرم صاحب, اس ملک کے اندر اتنا زیادہ ظلم اور جبر 17 سیٹوں والی جماعت کی طرف سے ہمارے اوپر بڑھ گیا ہے عوام کے اوپر, کہ اب اگر کسی بے گناہ شخص کو 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد ضمانت ملنے کا بھی اگر امکان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ڈیل ہے, یا یہ کہتے ہیں نرم رویہ ہے. یعنی ملک کے اندر انصاف اس قدر ناپید ہو گیا ہے کہ ضمانت کو بھی ڈیل تصور یا حکمرانوں کا کوئی, جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی طرف سے شاید یہ کوئی تحفہ ہوتا ہے یا نرمی ہوتی ہے.
دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے اعجاز چودھری صاحب کی بات کی، 1.5 سال سے ایک شخص بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ضمانت تو ہر صورت میں تیسری پیشی کے اوپر ہی ہو جاتی ہے، لیکن یہ عجیب قانون ہے کہ یہاں ضمانت نہیں ہوتی. یہ لاسٹ ٹائم سے یہ ہر سیشن میں سینٹ کے اندر شبلی فراز صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور اون عباس صاحب بار بار یہ اپلیکیشن دیتے ہیں، ان سے منت کرتے ہیں سینٹ چیئرمین سے کہ آپ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں. اور ابھی حبیب صاحب آپ ایک بات سوچیں کہ ابھی تو صرف پروڈکشن آرڈر 1.5 سال کے بعد جاری ہوئے ہیں، ابھی اس کے اوپر کوئی پریکٹیکلی ابھی کوئی وہ ہوا نہیں ہے. کل سیشن ہے میرا خیال ہے اس کا سینٹ کا، تو اگر اس کو سینٹ کے چیئرمین یقینی بنائے کہ ایک بے گناہ شخص کو جس کا یہ حق ہے، ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، وہ کسی ووٹ ڈالنے کے اندر جتنے بھی سینٹ میں پیچھے ووٹ ڈالے گئے کسی چیز میں بھی ان کے ووٹ کی طاقت کو بھی حکومت کھا گئی. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے. تو اگر فرسٹ ٹائم پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، میں تو ویٹ کر رہی ہوں کہ اس بے گناہ شخص، بوڑھے شخص کو جو کہ بیمار ہے، اس کے پروڈکشن آرڈر کو پریکٹیکل بھی تو کیا جائے نا، ان کو آنے بھی تو دیا جائے. تو یقین کریں حبیب صاحب، کوئی نہ ڈیل ہے نہ نرمی ہے، نہ ہمیں اس بات کا پہلے سے پتا تھا. یہ ہماری سینیٹرز نے بار بار ڈیمانڈ کی اور آپ میڈیا نے بھی آواز اٹھائی کہ جو لوگ پارلیمان کا حصہ ہیں ایٹ لیسٹ پروڈکشن آرڈر جاری کر کے ان کو سیشن میں تو آنے دیں، ان کو ووٹ تو ڈالنے دیں، ان کو بات تو کرنے دیں. لیکن ابھی تک پہلی دفعہ کوئی پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے. تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ، نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی نرمی ہے، یہ استحقاق ہے جو کہ مجروح ہوا ہے 1.5 سال سے ایک سینیٹر اعجاز چودھری صاحب. آج قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی ارکان نے احتجاج کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور احتجاج بھی بڑا عجیب و غریب کیا آپ نے، او کیا وہاں پہ. آپ کو حبیب صاحب ایک بات بتاؤں، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ 25 کروڑ عوام پہ ایک ہارے ہوئے شخص شہباز شریف کو مسلط کیا گیا ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا نیو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے، آپ نیو ایئر ریزولوشن یا آپ ملک کے مفاد میں کوئی بات کرتے ہیں، آپ اسمبلی آتے ہیں تو کوئی پاکستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، پاکستان میں نیٹ نہیں آتا ہے، اینکرز پرسن کو اٹھا لیا جاتا ہے، بیٹ رپورٹرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر جو سیاسی کارکنان کے ساتھ ہوا ہے ظلم جبر یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے آپ کا جو وزیر اعظم و فارم 47 کا وہ مسخرہ ہو، تو یہ افسوس ایسے نہ کہیے، وزیر اعظم ہے، وہ وزیر اعظم ہے ہمارے. نہیں الیکٹڈ ہوتے تو میں کوئی اور بات کرتی. فارم 47 کی ذریعے ہارے ہوئے، انہوں نے کوئی احتجاج کا طریقہ اپنا مذاق اڑوا کے انہوں نے کوئی احتجاج کا طریقہ بنایا. جاپان کی انہوں نے مثال دی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جاپان کی جب مثال دیتے ہیں، جب وہ چائنا کی مثال دیتے اتنا بڑا منہ کھول کے شہباز شریف، نواز شریف، تو پھر سعودی عرب کی مثال دیتے ہیں. ان کی ترقی کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس نے کرپشن کی ان کو پھانسی لگا دی جائے؟ آپ لوگوں کی اسی بات پر تو حکومتی وزراء جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کل تک تو آپ لوگ ہمیں، بلکہ ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں فارم 47 کی ہم حکومت تھے اور اب مذاکرات کے لیے بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں. میں دیکھ کے آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں، لاٹھی گولی کس طرح کار ہے ان کے پاس. 17 سیٹوں والی جماعت زبردستی ملک کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی سب سے بڑی الیکٹڈ جماعت ہے، ظلم اور جبر کے باوجود 200 سے زیادہ نشانوں کے اوپر ہم نے الیکشن لڑا، ہاسٹائل سچویشن کے اندر جہاں ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر بھی اغوا ہو جاتے تھے، پھر بھی ہم نے سب سے بڑی ایک پولیٹیکل جماعت ہے اس وقت پاکستان کے اندر. لیکن طاقت کے ساتھ یہ لوگ زور زبردستی کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی کرتے اور جمہوریت کا مذاق اڑا کے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے نا، تو طاقت تو انہی کے پاس ہے، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے نا. میری پارٹی نے جس دن خان صاحب نے یہ پولیٹیکل کمیٹی مذاکراتی بنائی تھی تو میرا لیڈر تو اس دن 30 دن کی سالٹری کنفائنمنٹ سے نکلا تھا. اس کو تو ایکسرسائز نہیں کرنے دیتے تھے، بچوں سے بات نہیں کرنے دیتے تھے، فیملی سے ملنے نہیں دیتے تھے، لوگوں سے بات نہیں کرنے دیتے، کال کوٹری کے اندر رکھا ہوا تھا. پھر بھی میرے لیڈر نے اپنے لیے تو کوئی سہولت نہیں مانگی جو ان کا رائٹ ہے. انہوں نے کہا قوم کے مفاد، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات بہتر ہے تو چلو آپ ایک مذاکراتی کمیٹی بنا لیتا ہوں. تو اب یہ حکومت مذاق نہ اڑائے. حکومت پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں. مذاکرات میں ان کو ہماری بات ہے جو
उन्होंने 26 नवंबर को निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, उसका जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए। पता चले ना, मैं हबीब साहब यहाँ पे बैठे हुए, ये इनकी उम्र गुजर गई है पॉलिटिकल पार्टीज को, जद्दोजहद को, ये पार्लियामेंट को जो है ये उनके बारे में लिखते हैं, सर्वे भी करते हैं इलेक्शन के बारे में। अगर 26 नवंबर को एस्टैब्लिश कर दिया जाए कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई है, तो कल को रिक्शा यूनियन आएगी, अपने रिक्शा यूनियन का मसाइल बना लेगी, रेडी बान आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, नर्स आएंगे, डॉक्टर आएंगे, पीसफुल एहतजाज करेंगे, तो क्या ये अब ये स्टैंडर्ड ठहर गया कि आपने उसके ऊपर गोली चलानी है? तो यही तो हम जुडिशियल कमीशन मांग रहे हैं, हकूक मांग रहे हैं ना, कोई गलत बात अच्छा, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात जो होते हैं ज़रताज गुल साहिबा, मुज़ाकरात एक खास माहौल में हुआ करते हैं और माहौल ऐसा होता है कि दोनों अतराफ से कुछ ना कुछ एक दूसरे को रियायतें दी जाती हैं। जैसे एजाज चौधरी साहब को भी चलिए हम इसी अंदाज में देखें कि चलिए हुकूमत चाहती है कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए माहौल में, और उन्होंने एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने में किरदार अदा किया होगा, या सेनेट चेयरमैन का अपना फैसला होगा। वैसे बरसबील तस्करा सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी जब पहले स्पीकर हुआ करते थे किसी ज़माने में, उस वक्त भी इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। खैर, तो ये बताइएगा कि क्या आपके लिए ग्राउंड का जो सवाल उस्मा ने इब्तदा में किया था कि ग्राउंड पे यानी पंजाब में आपको जल्द से मीटिंग्स या कुछ करने की इजाज़त दी जा रही है, और आपके कारकुनों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि पहले तो आपका शिकवा होता था गिरफ्तार हो रहे। बिल्कुल भी नहीं है इजाजत। पंजाब में तो इस वक्त एक ही फार्मूला है, एक ही है कि इंतकाम लो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त पंजाब के अंदर जिस तरह हमारे MNAs MPs और हमारे वर्कर्स सर्वाइव करें, उनकी जद्दोजहद और जुर्रत को सब वो है सलाम है। आप यकीन करें हबीब साहब कोई अपने डेरे पे नहीं जा सकता। ये कभी आपने देखा है कि इलेक्टेड नुमाइंदे को उठा लिया जाए? डॉक्टर अजीम लखनवी को देखें, कभी आपने ऐसा देखा है कि चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए? नहीं, लेकिन क्या ये अब भी हो रहा है? अब भी हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेरिट नहीं है। हबीब साहब अभी भी जब हम कभी पिंडी ATC में जाते हैं, कभी फैसलाबाद जाते हैं, कभी गुजरावाला, लाहौर, मियांवाली, आप यकीन करें या डेरा गाजी खान, हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको शदीद सर्दी में भेड़ बकरियों की तरह मुंह पे काले कपड़े डाल के उनको लाया जाता है, पूरा पूरा दिन वहां बिठाया जाता है, और फिर जैसे ही वो अगर फर्ज करे वहां से छूट भी जाए तो अगले मुकदमे में उठा लिए जाते हैं। 5,500 वर्कर को यकीन करें कि अभी भी जो खवातीन हमारे साथ कभी किसी पीसफुल प्रोटेस्ट में या जलसे में चली जाए, तस्वीर आ जाए, वापसी पे उनके घर तोड़े जाते हैं। तो ज़रताज गुल साहिबा, पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, विफाक में भी नून लीग और उनके इत्तेहादी हैं, और मुज़ाकरात भी ऑफर भी नून लीग ने किया। तो आप क्या समझती हैं कि मुज़ाकरात के मामले पर पंजाब और विफाक में कंसेंसस नहीं है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई कंसेंसस है। आई डोंट थिंक सो। अभी आपने 2 तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने इंट्रो में चलाई है। डू यू थिंक दैट दिस सच लैंग्वेज सूट्स टू द पॉलिटिशियन? यानी कि आप जबरदस्ती के खुद जज एंड जूरी बन जाते हैं, खुद ही बोगस केसेस बनाते हैं, क्योंकि आप इमरान खान की वोट की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, आप इमरान खान का पॉपुलैरिटी का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप इद्दत जैसे घटिया केसेस बनाएं, साइफर जैसे आप घटिया केसेस बनाएं। क्या ये पाकिस्तान में ठहर गया कि वजीर आजम जो कुर्सी से उतरेगा तो सीधा जो है वो जेल जाएगा? ये किस किस्म की सियासत है? तो देखिए, मैं तो यकीन करें कि जिस तरह की खातून इस वक्त 13 करोड़ के सूबे के ऊपर मेयर शराफत अली से हारने के बाद इस वक्त की वजीर आला है, जो मुंह पे ऐसे हाथ फेर के कहती हैं मैं आपका पंखा बंद करवा सकती हूँ, मैं आपको जेल में जो है वो हीटर बंद करवा सकती हूँ, मैं आपके साथ फलाना कर सकती हूँ। क्या नहीं हो रहा? मतलब बेगुनाह लोग 2.5 साल से जेलों के अंदर हैं, टॉर्चर उनको पर हो रहा है। तो हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं। अच्छा। वो समझते हैं कि ये कुर्सी उन्हीं की है और ये हमेशा रहेगी। ये उनको गलत फहमी है। हकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की, और फिर आपने वोट की ताकत से दोबारा आना है, फॉर्म 47 के जरिए नहीं आना। ये जब पेज फटते हैं ना, जब इनसे ये पीछे हट जाएंगे तो ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। अवाम इनको एक वोट क्या, मैं कहती हूँ अवाम तो इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। तो अल्लाह की अदालत में भी ये सुरखरू नहीं होंगे, वहां पे भी जाएंगे, अवाम में भी ये सुरखरू नहीं होंगे। तो ये समझते हैं कि कुर्सी की खातिर सब कुछ कर लो। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ये माइनस करना चाहते हैं, माइनस नहीं कर सकते। ऐसे सियासत से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर से डिले हो गया, और जज साहब ने कहा कि चूंकि मुल्ज़मान पेश नहीं हुए, इस वजह से अब वो फैसला नेक्स्ट डेट पर सुनाएंगे।
دوسری طرف جو حکومتی وزراء ہیں، کچھ سینیٹرز بھی ہیں، وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہونی ہی ہونی ہے. انہیں یہ کیسے معلوم ہے کہ جج صاحب نے کیا فیصلہ لکھ رکھا ہے؟ اور دوسری طرف یہ کہ کیا کوئی ڈیل کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کی ساری سچویشن کریٹ کر کے؟ آپ نے تو کافی سارے سوال ایک ہی سوال میں لپیٹ کے میری طرف پھینک دیے ہیں، اور میں اس طرح کا بیٹسمین نہیں ہوں جو بیک وقت کئی بالز کھیل سکوں. اچھا، تو لہٰذا میں ون بائی ون چلوں گا. دیکھیے، جہاں تک جج صاحب کا یہ کہنا کہ میں مصروف تھا اور میں جوڈیشل ٹریننگ کے لیے گیا تھا، اس وجہ سے میں یہ فیصلہ نہیں سنا سکتا یا سنا سکا، تو اصل بات یہ ہے کہ میں جج صاحب کی اس بات پہ بھروسہ کر لیتا. اچھا، بشرطے کہ ان سے پہلے والے جو صاحبان ہیں انہوں نے درست فیصلے کیے ہوتے. اچھا، مثال کے طور پہ عدت کا فیصلہ اس طرح کا نہ آیا ہوتا جس طرح کا آیا ہے. اس سے پہلے ایک توشہ خانہ کیس کا فیصلہ اس طرح کا نہ آیا ہوتا جس میں قانون اور انصاف اور عدالتی پروسیجر کا تقریباً مذاق اڑا دیا گیا، تو پھر بھی میں مان لیتا. اس سے پہلے اگر میں نے پاکستان کی تاریخ میں عدالتوں کو ماحول کے تابع نہ دیکھا ہوتا تو بھی میں جج صاحب کی آج یہ بات مان لیتا کہ وہ چونکہ ٹریننگ میں مصروف تھے اس لیے ایک معین وقت پر وہ فیصلہ نہیں سنا سکے. تو میں یہ بات ماننے سے اس لیے قاصر ہوں، ایک نمبر ون کہ یہ ان کا انفرادی بیان ہے، عدالتی فیصلے کا حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو ماننا یا نہ ماننا کسی توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ سزا کے بارے میں تیقن کے ساتھ تقریباً لوگ بات کر رہے ہیں کہ سزا ہونی، اور یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے، بلکہ آج علیمہ خان صاحبہ بھی جیل میں یہی کہہ رہی تھی کہ بھئی آج سزا ہونی تھی، دے دو. تو سزا دے کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی وجہ صرف یہ کہی جا رہی ہے اور جس سے غلط فہمی بھی بڑھتی ہے اور بدگمانی بھی بڑھتی ہے کہ تاکہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ کیس بھی ایک بنا رہے، کیونکہ جتنی دیر اس کے فیصلے کے اعلان میں لگے گی اتنا ہی معاملہ پھر ہائی کورٹ میں جانے سے دیر ہوگی. اور پھر بعض جو بدگمان ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو موجودہ جج صاحبان ہیں ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان سے چونکہ حکومت خوش نہیں ہے، تو جب تک کچھ نئے جج صاحبان نہیں آ جاتے اس وقت تک اس معاملے کو لٹکایا جائے، تاکہ نئے آنے والے جج صاحبان کے سامنے خدا نخواستہ میں توقع نہیں کرتا کہ نئے جج صاحبان جو ہوں گے وہ کوئی حکومت کی بات مانیں گے، وہ قانون اور انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. لیکن بہرحال حکومت کے اندر، حکومت کی جس طرح کی ساخت ہے اس سے اگر کوئی یہ بدگمانی رکھتا ہے تو اتنی بے بنیاد نہیں ہے. تو لہٰذا ایک تاثر تو یہ ہے جو پیدا ہوا ہے. اور جج صاحب اگر آج فیصلہ سنا دیتے یا آج ہی کی شام کی تاریخ شام کا ٹائم رکھ دیتے، کیونکہ لوگ تو راستے میں تھے، بشرا بی بی بھی جیل پہنچی تھی اور عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ فیملی کو بلا لیں، فیملی بھی آ گئی، وکیل بھی باہر کھڑے ہیں، اور وکیل باہر کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں کہ جناب ہمیں اندر جانے دیں، ہم نے اندر جانا ہے، فیصلہ نہیں سنایا جا، فیصلہ سننا ہے. اور فیصلہ ان کے جانے سے پہلے ہی بقول وکلا کے یہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ جناب ہم تو آج تو یہ معاملہ ہے. تو لہٰذا اور پھر بار بار یہ فیصلہ، چلو 6 تاریخ کو تو ٹریننگ تھی، اس سے پہلے کیا تھا، ٹھیک ہے. تو دسمبر سے اب تک تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں ایک بدگمانی قائم کرنے کا ایک پہلو موجود ہے، ایک ذریعہ موجود ہے. دوسری بات ہے کہ کیا ڈیل ہو رہی، کیا یہ فیصلہ کسی ڈیل پر اثر انداز ہوگا. یہ بھی تاثر بالکل رد کیا جا سکتا تھا اگر وہ پہلے والی بات نہ ہوتی، یعنی عدت کیس اور توشہ خانہ کا کیس. وہ فیصلے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عدالتوں کے اپنے نہیں تھے، یا کم از کم عدالتوں نے عدالت کے اندر لکھے گئے تھے، لیکن وہ قانون کے مطابق نہیں تھے، وہ کسی کی ڈکٹیشن تھی یا کسی کی املا تھی. اب یہ بدگمانیاں چلتی رہتی ہیں، ہمیں عدالت کا احترام ہی کرنا چاہیے. لیکن جو جن ججوں نے وہ فیصلے لکھے تھے ان کی قابلیت کے اوپر تو مجھے کافی شک ہے. اچھا حبیب صاحب، حکومت اب چونکہ مذاکرات کے میدان میں تو آ چکی ہے، مذاکرات سے بھاگ نہیں سکتی، لیکن بے اختیار بھی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دوسری طرف خان صاحب سے پورا ہفتہ ملاقات نہیں کرائی گئی، کہتے رہے ملاقات کرا دو، ملاقات کے دن بھی تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، چھٹی والے دن ملاقات ہو گئی. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور مذاکرات کی بیل کیسے منڈے چڑھے گی؟ مذاکرات کی بیل تو منڈے چڑھے گی. اچھا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت چاہے شور مچاتی رہے، چاہے یہ کہتی رہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، حکومت کے پاس یہ آپشن اصولی طور پہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے. حکومت تو ہر کسی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار رہتی ہے،
اور اپنے سیاسی مخالفین کے لیے جو موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پیغام ہی یہ رہا ہے اور بار بار رہا ہے کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی حکومت کی طرف سے حکومت کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا حکومت تو مذاکرات کرے گی، اور حکومت کی جہاں سیاسی مجبوریاں ہیں وہاں کچھ دیگر مجبوریاں بھی، تو اس نے تو مذاکرات کرنے ہیں۔ تو اسی طرح پی ٹی آئی کی اپنی مجبوریاں ہیں اور اپنی ضروریات ہیں اور اپنے مطالبے ہیں، تینوں چیزیں ہیں جو اس نے منوانی ہیں، تو لہٰذا وہ بھی مذاکرات کرے گی۔ تو ابھی اور مذاکرات سے جب راستہ نکل رہا ہو تو اس میں سب کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ آئندہ حکومت کچھ دنوں میں جب اگلی نشست ہوگی تو کچھ مطالبات ہوں گے جو آف دا ریکارڈ آ جائیں گے، اور کچھ مطالبات ہوں گے جو آن دا ریکارڈ آ جائیں گے۔ جی، آف دا ریکارڈ مطالبات زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ہوپ فلی وہ پاکستان تحریک انصاف بھی انہیں مان لے گی، بشرطے کہ عمران خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی اور اس پہ حامی بھر لی، اور پھر اسی صورت میں معاملات آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل جاری رکھے۔ دوران سماعت آئینی بینچ کے رکن جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہ ریمارکس دیے کہ کیا آرمی ایکٹ میں بعد میں کی گئی ترامیم کو 9 مئی پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے اپنے ریمارکس میں کہا کون سے مقدمات فوجی عدالتوں کو منتقل ہوئے اور کیوں ہوئے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر جج کیس کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے، ججز کو بریکٹ نہیں کیا جانا چاہیے، تنقید ہونی چاہیے لیکن وہ مثبت اور تعمیری ہو۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سینئر کورٹ رپورٹر سنو نیوز عدیل سرفراز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ عدیل، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے آج، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ پچھلی سماعت پر ججز نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے تھے اور یہ بھی کہا تھا خواجہ حارث کو کہ آپ سوالات کا ایک ٹوکرا لے کر جا رہے ہیں، کیا وہ پچھلے سوالات بھی آج کیٹر کیے گئے؟ کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں خواجہ حارث ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، مگر بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات خواجہ حارث صاحب کے پاس بھی نہیں ہے۔ بہت بڑے وہ وکیل ہیں، مگر یہ کیس آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ ٹرکی ہے، اور اس میں اب نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ لین کر رہے ہیں ان پوائنٹس پر جہاں پر ان کا کیس سٹرانگ بنتا ہے۔ جہاں تک آج کی سماعت کا تعلق ہے، آج ہم نے دیکھا کہ موسٹلی ججز صاحبان کی جانب سے آج سوالات نہیں کیے گئے۔ آج مختلف جو پیراگرافز ہیں آرڈرز کے ان کا حوالہ دیتے رہے خواجہ حارث، لمبی ریڈنگ ہوتی رہی، اور کچھ سوالات بہرحال ہوئے ہیں۔ بالخصوص ابھی آپ ذکر کر رہی تھی جسٹس حسن اظہر رضوی کا، انہوں نے 2 سے 3 اہم سوال پوچھے ہیں۔ ایک تو انہوں نے سوال پوچھا ہے جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اور وہ ترمیم ہوئی ہے 9 مئی کے بعد، تو کیا اس کا اطلاق 9 مئی کو ہونے والے جو مبینہ جرائم ہیں ان پر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر خواجہ حارث کا یہ ماننا ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں حسن اظہر رضوی کے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جن مقدمات میں آپ نے جو ٹرائل چلائے ہیں ان میں جو شہادتیں ہیں یا جو گواہان ہیں ان کی کیا کیپیسٹی ہے، کس طرح آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے انہیں بتایا کہ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ 184(3) کی جورسڈکشن میں اس مقدمے کو نہیں سن رہے، یہ اپیل ہے اگینسٹ 184(3), اور اس اپیل میں آپ کے پاس اتنا جو سکوپ ہے وہ وسیع نہیں ہے۔ بہرحال 1 سے 2 مقدمات کے حوالے سے آپ کو بتایا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے، ادروائز میرٹس میں آپ زیادہ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہوئے ہیں ججز صاحبان کی جانب سے، مگر موسٹلی کیونکہ آج کی سماعت کا جب آغاز ہوا تو بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے خواجہ حارث صاحب سے یہ کہا کہ اب آپ اپنے دلائل کو کنکلوڈ بھی کریں، اور کل تک کا انہیں کہا گیا کہ کل تک وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں، جس پر نظر یہی آ رہا ہے کہ خواجہ حارث صاحب کل بھی اپنے دلائل کو جاری رکھیں گے۔ اور ہم دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل ایک ہی مقدمے کو سن رہا ہے، دیگر تمام تر مقدمات ڈی لسٹ ہے۔ اس ہفتے تو مقدمہ کوئی اور سماعت کے لیے مقرر بھی نہیں ہوا، تو یہ کہا جا رہا ہے ممکنہ طور پر رواں ہفتے میں یہ کنکلوڈ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سے قبل خواجہ حارث صاحب کے دلائل کنکلوڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر کل بھی وہ اپنے آرگیومنٹس جاری رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو دیگر وکلاء ہیں جو اس مقدمے میں اپیلوں میں فریقین ہیں ان کے بھی دلائل ہونا ہے، وہ ان وکلاء کی تعداد بھی بڑی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ مقدمہ آئندہ ہفتے تک بھی جا سکتا ہے، مگر یہ اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا آئے گا۔ جہاں تک تعلق ہے ان سیکشنز کا
जिन्हें कलअदम करार दिया था जस्टिस इजाजुल एहसन वाले बेंच ने, जी। मुमकिन तौर पर वो सेक्शंस बहाल होते नजर आ रहे हैं। अब एक सवाल है, उस पे देखना होगा जजेस साहिबान क्या माइंड बनाते हैं और अक्सरियत उनकी क्या माइंड बनाती है, और वो सवाल एक ही है कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त तक जो जजेस के रिमार्क्स हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तो बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल उठा रखा है कि क्या एक सिविलियन आर्मी के डिसिप्लिन का पाबंद है, क्योंकि उनका आर्गुमेंट यह है कि जो डिसिप्लिन का पाबंद है उसके ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। क्या बाकी जजेस इस नुक्ते को आगे बढ़ा रहे? अभी तक अगर हम देखें तो आपने जो नाम लिया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, उनके अलावा एज सच इस तरह कोई बात नहीं कर रहा कोई भी जज, मासवाए जस्टिस मुसर्रत हिलाली वो बात करती हैं, मगर साथ ही उनकी एक और उनका पॉइंट आता है जिससे नजर ये आता है कि वो भी दूसरी जानिब टिल्ट कर रही हैं। अगर हम क्लैरिटी की बात करें तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस एक नुक्ते पर काफी हद तक क्लियर हैं। इवन जस्टिस नईम अख्तर अफगान के बारे में भी कहा जा सकता है। मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है, ये दो जजेस साहिबान तो बिलखसूस ऐसे हैं जो नजर आ रहा है कि ख्वाजा हारिस या वजारत दिफा का जो केस है उससे काफी हद तक उनका अच्छा, ये अग्रीमेंट है, या बताइएगा वो कि समझते हैं कि वो केस दुरुस्त। जो पहले वाला फैसला है उसमें तनासुब क्या था और उस फैसले को उलटने के लिए तनासुब क्या चाहिए होगा? सर पहले वाले केस में कुल जो जस्टिस याहिया अफरीदी थे उनका एक इख्तिलाफ था, वो भी सिर्फ सेक्शंस की हद तक था। इस अच्छा। नुक्ते पर तो उन्होंने भी इत्तेफाक किया था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। ओवरऑल वो एक मुत्तफिका फैसला था। अच्छा। इस केस में भी अब असूली तौर पर तो यही होना चाहिए कि ये फैसला मुत्तफिका तौर पर हो, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 5 जजेस साहिबान का अक्सरियती फैसला जो होगा वो काफी होगा। मगर फिर ये भी कहा जाता है कि ये अपील है और अक्सरियती फैसला जो है वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि मेन केस में कितने जजेस साहिबान ने नहीं, क्या ये फैसला दिया था। अपील इसके है या ऊपर नजर अभी सानी है? एक सर ये अपील है, ये इंट्रा कोर्ट अपील है ठीक जो है। दायर की है वजारत दिफा ने। अच्छा, ये इसमें और नजर सानी में फर्क होता है कोई? नजर सानी दरख्वास्त में स्कोप काफी महदूद होता है। नजर सानी दरख्वास्त में जो गलती होती है फैसले में, अगर कोई गलती है तो मरकजी फैसले में उस गलती की निशानदेही की जाती है, और जो अपील होती है इसमें दोबारा से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और पूरे केस को देखा जाता है। इसमें भी एक मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो नजर सानी है वो क्योंकि पहले 184(3) के तहत दायर होती थी, अब नजर सानी के अलावा एक इंट्रा कोर्ट अपील की रेमेडी दी गई है। आपको याद होगा माजी में मुख्तलिफ कवानीन लाए गए थे, पहले रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट आया और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, जिसके नतीजे में ये रेमेडी प्रोवाइड की गई थी। क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184(3) उसके अगेंस्ट अपील का हक नहीं था, जो कि दिया गया है। अच्छा, तो और ये अब इसके अच्छा बाद एडिशन नजर भी कहा सानी जाता है। बचती है क्या? बिल्कुल सर, नजर सानी का भी इस वक्त एक है, लेकिन उसमें स्कोप बहुत ज्यादा, जैसा कि मैं पहले ठीक कह रहा नहीं हूँ होगा। कि ठीक है। अच्छा महदूद अदील, होता हमें है। उसमें आपने अदील हमें ये भी बताएं, अब सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के ओहदेदारों ने आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से भी मुलाकात की, आप भी उनमें शामिल थे, तो क्या गुफ्तगू की चीफ जस्टिस साहब ने? जैसी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी ही गुफ्तगू की है। हमें अच्छा। कोई खबर एज सच नहीं मिली, बदकिस्मती के साथ हम तकरीबन काफी देर उनके साथ बैठे रहे, गपशप लगाते रहे। वो अपनी तौर पर अपना जो केस है वो रख रहे थे कि जिस तरह से वो इस्लाहात ला रहे हैं, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरे विजन के मुताबिक जो अदालती इस्लाहात हैं वो हम ला रहे हैं। और अब उनका विजन जो है वो हम देख रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर प्रेस रिलीजेस भी आती हैं, जो मीटिंग्स वो करते हैं उसके हवाले से वो बताते हैं, और साथ साथ वो कुछ जजेस साहिबान की तारीफें भी कर रहे हैं जो इसमें तमाम एक्सरसाइज में उनका साथ दे रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की उन्होंने तारीफ की, जस्टिस मलिक शहजाद की वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। अच्छा। और जो एक पेंडेंसी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में देखी जा रही है, या ओवरऑल हम सिचुएशन देख रहे हैं कि साल साल से जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं उनमें वो ये समझते हैं कि अब हम बेहतरी ला रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद जो तादाद है केसेस की बढ़ा रहे हैं जो समाज के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। और ओवरऑल भी जहां तक ताल्लुक है 26वीं आईनी तरमीम का, आपका जाहिर बात है आप सोच रहे होंगे कि उस पर उन्होंने क्या बात की है, तो उस पर उनसे 2-3 मरतबा सवालात किए गए, मुख्तलिफ अंदाज में सवालात किए गए, मगर वहां पर वो बड़े मोहतात हो गए और उन्होंने कोई भी
ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب جوڈس میٹر ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا. اوور آل انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اب ہم عدلیہ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. اوور آل لگا یہی ہے کیونکہ اب ایک حساب سے دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا کہ ہم عدلیہ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک رائے ہے نا. بالکل آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور ہم نے خیر اختلاف ان سے کیا بھی ہے. اوور آل جو سر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ان سے ہم زیادہ کچھ سوال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. جس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یا جس اختیار کو نہ استعمال کرتے ہوئے ان پر تنقید کی جا سکے، ابھی تک وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر کر رہے ہیں. جوڈیشل سائٹ پر ان کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا جس پر تنقید ہو یا جس کی تعریف بھی ایون کی جا سکے. بہت بہت شکریہ راز صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.